مشتاق احمد یوسفی کی سوانح عمری زرگزشت پارٹ 6۔ کیا کوئی وحشی اور آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا؟ رات کے 10 بجا چاہتے تھے۔ بینک میں 10-12 شب زندہ دار ہی رہ گئے ہوں گے۔ بسیں چلنی بند ہو گئی تھیں اور اندر باہر سناٹا تھا۔ بھوک ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مری نہیں تو ایسی گہری نیند ضرور سو گئی تھی جو سسکیاں لے لے کر رونے کے بعد بچوں کو آ جاتی ہے۔ اچانک عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے چیل، کوے، مینڈک اور بوڑھی میم مل کر قوالی گا رہے ہوں۔ ہم نے حال میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا یہ آوازیں ایک نو گرفتار شدہ آزاد منش سیکنڈ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ NMM-NP کنجو کے گلے میں رڑک رہی تھیں۔ انہیں بینک میں وارد ہوئے کوئی 1 مہینہ ہوا ہوگا۔ اس وقت وہ ملیالم زبان کا ایک رومانٹک لوک گیت گا رہے تھے، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ دریائے کاویری کے دوسرے کنارے پہ کھڑی ایک دراوڑی دوشیزہ نے انہیں سکھایا تھا۔ یہ دعویٰ درست ہی ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ واقعی دریائے کاویری کے اس پار کھڑی تھی تو اس کے دوشیزہ ہونے پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہی کی زبانی اس گیت کا خار شگاف ترجمہ سن کر ہمارے پسینے چھوٹ گئے۔ اس کے شر نگار رس کے سامنے اردو کی ساری عشقیہ شاعری، نرسری رائم اور گڈے گڑیا کا کھیل معلوم ہونے لگی۔ اکاؤنٹنٹ حق نواز چیمہ اس اسٹرانگ روم کی بالشت پر لمبی چابیاں چھنکا کے سنگت کر رہے تھے، اور ہر بول کے بعد NMM-NP کنجو گانا موقوف کر کے اور ٹھاٹھ بدل کے جب کچھ دیر کے لیے منہ سے تبلے کسی آوازیں نکالنے لگتے تو چوکیدار چاچا فضل دین آٹا گوندنے کے تسلے پہ تھاپ لگا کر پنجابی ٹپے کا ٹکڑا، 12 برسے کھٹن گیاتے کھٹکے لیاندہ جھاواں، تو 12 برس ہوئے کمانے کو گیا تھا اور کما کے کیا لایا جھاواں، گا کر اہل درد کو لوٹ لیتا، اور باقی سب لوگ کورس کی شکل میں اس کی آواز میں آواز ملاتے۔ آخر میں واحد بخش کھوسو ہر بول کے بعد فقط اللہ بول کر کماؤ پوت کی مشکیں کس کر وادی مہران میں لے آتے۔ پاکستان ابھی نقشے پر تازہ تازہ ابھرا تھا اور ابھی تقسیم کی روشنائی اچھی طرح خشک نہیں ہوئی تھی۔ بینک میں لکھتے سب انگریزی میں تھے اور گفتگو اردو میں کرتے تھے، لیکن گالی ہر شخص اپنی مادری زبان میں دیتا تھا۔ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ یوں بھی انگریزی کی گالی بالکل پھیکی ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اردو کی گالی ہمیشہ ولدیت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے بوڑھے آدمی کو نہیں دی جا سکتی۔ کاٹ اور زور بد کلامی کے لحاظ سے البتہ مارواڑی گالی کا جواب نہیں، لیکن یہ اتنی گندی اور گنجلک ہوتی ہے کہ اس کے صحیح مستحق اور مخاطب مارواڑی ہی ہو سکتے ہیں، جن کی تعداد بشمول ہمارے پاکستان میں اتنی کم ہے کہ جی کی بھڑاس نہیں نکل سکتی۔ گالی کی طرح بے سورا گانا بھی ہر شخص اپنی علاقائی زبان میں گاتا تھا۔ کسی کو کسی سے گلہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری مادری زبان میں مردم آزاری کیوں نہیں کرتا۔ ایک رات واحد بخش کھوسو نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عارفانہ کلام بھیروی میں سنا کر دلوں کو ایسا بھرمایا کہ اسی وقت یہ طے پا گیا کہ بول چاہے کسی بھی زبان کے ہوں، راگ صرف بھیروی ہوگا۔ یوں بھی بھیروی اور خوشامد سدا سہاگن راگنیاں ہیں، ہر وقت، ہر موسم اور ہر محفل میں مزہ دیتی ہیں اور سننے والے کا جی نہیں بھرتا۔ پکے راگوں اور راگنیوں میں ہمیں صرف بھیروی پسند ہے، اس لیے کہ محفل موسیقی کے آداب کے مطابق اس کے بعد دوسرا کوئی راگ گایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ مارے بندے ہمیں کسی محفل میں جانا پڑ جائے تو چھوٹتے ہی بھیروی کی فرمائش کر دیتے ہیں۔ ملی جلی قوالی کے تیور کچھ ایسے تھے۔ نصیر احمد خان: گناہ کا اپنے معترف ہوں پر التجا ہے کہ پاک بازوں، کرو سنگسار مجھ کو لیکن داستانِ گناہ تو سن لو۔ چاچا فضل دین اور پارٹی: 12 برسے کھٹن گیاتے کھٹکے لیاندہ جھاواں۔ واحد بخش کھوسو: اللہ حق نواز چیمہ: موسیٰ سے ضرور آج کوئی بات ہوئی ہے، جانے میں قدم اور تھے آنے میں قدم اور۔ 12 برسے کھٹن گیاتے کھٹکے لیاندہ گنٹھیاں۔ عباد الرحمن غالب: یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ 12 برسے کھٹن گیاتے کھٹکے لیاندہ بٹیرا۔ سامعین میں سے اگر دیواروں اور میز کرسیوں کو نکال دیا جائے تو جانداروں میں صرف ہم تھے جو اس محفل کے بے زبان سامع تھے، ورنہ سبھی حاضرین آرکسٹرا کے سرگرم رکن تھے۔ عافیت اسی میں تھی کہ دوسروں کی آواز کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر شخص اپنا ذاتی شور سنتا اور کانوں میں انگلیاں دے کر گاتا۔ کچھ دن ہماری موجودگی بارے خاطر ہوئی۔ منہ سے تو کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن بیزار نگاہیں پکارتی رہیں، چلے بھی جاؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ایک دن دبے لفظوں میں ہم سے شکایت بھی کی
کہ آپ کے اس طرح کام کرنے سے ہمارے شور شرابے میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ہم کٹے کٹے سے رہنے لگے تو بولے، آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں منہ سے سیٹی بجانے اور اس پر میرا بائی کے دوہے پیش کرنے کا پروانہ رامیش گری دے دیا، بشرطے کہ وہ پنجابی ٹپے کی دھن میں ہو، تاکہ تسلے والے چاچا کو تکلیف نہ ہو اور وہ حسب معمول اپنے جھامے سے دلوں کا میل دور کرتا رہے۔ بینکوں میں ان دنوں صبح 8:30 بجے سے رات کے 10-11 بجے تک لگاتار کام ہوتا تھا، جبکہ گورنمنٹ دفاتر کے اوقات بیکاری 9 سے 4:30 تک تھے۔ اول تو رات گئے تک کام کرنے کی کوئی شکایت نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی سرپھرا کبھی آواز اٹھاتا تو اس کا تبادلہ بارش میں چٹاگانگ، گرمی میں سکھر اور سردی ہو تو کوئٹہ کر دیا جاتا تھا، جو اس زمانے میں نافرمان بینکروں کے لیے کالے پانی کی حیثیت رکھتے تھے۔ لیکن جو سرکش بینکر گردن زنی کے لائق ہوتے ان کو لائن حاضر کر دیا جاتا۔ یہاں ان کے ترے پر پیچ و خم کے سارے پیچ و خم ایک ایک کر کے نکالے جاتے۔ ہمیں یاد نہیں کہ 2-2.5 سال تک ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے کبھی 14 گھنٹے سے کم کام کیا ہو۔ دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا، اور اگر تھا تو صرف تذکیر و تانیث کی الٹ پھیر تک۔ دن میرا روتا ہے میری رات کو، رات روتی ہے میری دن کے لیے۔ دوپہر کو کم ہی لوگ کھانا کھاتے تھے۔ گھر گھر سے سائیکل پر کھانے کے ڈبے بٹور کر لانے والوں نے ابھی اپنی سروس اور باری باری ہر ایک کے ڈبے سے بوٹیاں غائب کرنے کا دھندا شروع نہیں کیا تھا۔ عملے کے بیشتر افراد من جملہ راقم الحروف ایرانی ہوٹلوں کی طرف چہل قدمی کر کے بے کھائے پیے واپس آ جاتے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہوا خوری کا یہ سلسلہ 1954 تک جاری رہا۔ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے آج بھی کھانا کھایا یا نہیں۔ 8-9 بجے تک پیٹ کا الاؤ بھڑک اٹھتا۔ اسی کو دبانے بہلانے کے لیے دراصل یہ محفل جمتی تھی۔ سبھی بھوک کو نکوٹین یا پان سے بہلاتے رہتے تھے، البتہ چاچا فضل دین چوکیدار ووڈ اسٹریٹ کے فٹ پاتھ پر 2 اینٹیں رکھ کر 8 بجے مکئی کی روٹی ڈال لیتا تھا۔ لیکن جب تک دفتر میں ایک آدمی بھی خالی پیٹ بیٹھا کام کر رہا ہوتا، چاچا فضل دین لقمہ توڑنا حرام سمجھتا تھا۔ 11 بجے سے پہلے اسے شاذ ہی روٹی نصیب ہوتی تھی۔ کچھ دن بعد ایسا بجوک پڑا کہ سگریٹ پینے کی بھی استطاعت نہ رہی۔ استطاعت سے ہماری مراد 60-70 ہے کہ یہی ہمارا اوس تھا۔ طبیعت نے اعتدال کو کبھی قبول نہ کیا تھا۔ ہم نے سگریٹ کم کرنے کی بجائے بالکل چھوڑ دیے، اور جوشاندے سے کشید کی ہوئی ملباری چائے کے قدہ چڑھا کر بھوک اور نیند کو بھگاتے رہے۔ چائے دراصل ایجاد بھی اسی کار خیر کے لیے ہوئی تھی۔ نشاط سے غرض کس روسیہ کو تھی؟ کہتے ہیں 6 صدی عیسوی میں بدھ دھرم کا ایک تپسوی جنوبی چین میں ایک دیوار پر نگاہ جما کر دھیان کر رہا تھا۔ ایک روز دھیان کے سمے آنکھیں آپ ہی آپ نیند سے مند گئیں اور ساری تپسیا کھنڈت ہو گئی۔ کرودھ میں آ کر اس نے وہیں اپنے پپوٹے کاٹ کے پھینک دیے تاکہ آنکھیں کبھی بند ہی نہ ہو سکیں۔ زمین پر جس جگہ وہ پپوٹے اور خون کے قطرے گرے وہاں نئی کوپلیں پھوٹ نکلیں جنہیں اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان کا نام چائے پڑا۔ اسی کی یاد میں جین مت والے آج بھی دھیان اور اپاسنا سے پہلے چائے کا گھونٹ ضرور لیتے ہیں۔ سو ہم بھی اس گھڑی اسی امرت رس کے گھونٹ لے لے کر اس رات کی باتیں سنا رہے ہیں۔ میرے محفل کا پورا نام سیکنڈ لیفٹیننٹ نواب محمد مجاہد نحاس پاشا کنجو تھا۔ بینک میں تازہ وارد تھے، خود کو کرناٹک کا نواب بتاتے تھے، تیور اور تنتنے سے نواب ہی لگتے تھے، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنی قلم رو کے نام سے پہلے انہوں نے کر کا اضافہ کر دیا ہے۔ حیدرآبادی اردو میٹھے مدراسی لہجے میں بڑے فراٹے سے بولتے تھے، قاف کا تلفظ خے سے کرتے، کمسن حسینہ کو قمری اور قمری کو خمری کہتے تھے۔ وہ اکثر خان سیف الملوک خان کا مذاق اڑاتے کہ وہ خوبانی کو قربانی کہتا ہے اور حق نواز چیمہ قربانی کو قربانی کہتا ہے، خود وہ قربانی کو قربانی کہتے تھے۔ جب ہماری بے تکلفی ہو گئی تو ایک دن ہم نے چھیڑا، سرکار نے سارا کرناٹک چھوڑ کر یوپی کی خاتون سے شادی کیوں رچا لی؟ کہنے لگے اتفاق سے ملاقات ہو گئی، سلیقہ مند خاندانی خمری لکھنوی خورمہ پکانے میں طاق، قبول صورت، امور خانہ داری کے قاعدے قانون سے واقف، اور کیا چاہیے؟ مگر بھائی یوسفی صاحب، آپ بھی تو مارواڑی رانگڑ ہیں، آپ نے اہل زبان سے اخذ کیوں کیا؟ صاحب ہم نے تو یہ گستاخی محض اردو زبان سے اپنی جھجک نکالنے کے لیے کی تھی۔ اے گل ہوئی نا جوانہ والی، چاچا فضل دین نے ہماری لسانی منصوبہ بندی کی داد دی۔ بینک میں کنجو شہزادہ گلفام کہلاتے تھے، اکیرا بدن، سندلی رنگ اور باتوں میں بھی اسی کی خوشبو، تیکھے نکوش، تتیے جیسی کمر، ناک لمبی اور نکیلی،
کان پر منت کی بالی کا رجھا ہوا سراغ، مرادی ہوں گے۔ اچھے لباس کے شوقین تھے۔ مشہور تھا کہ سوتے میں بھی کروٹ لینے سے پہلے اپنی مانگ اور پاجامے کی کریز درست کر لیتے ہیں۔ ان کی خوش پوشی، جامہ زیبی اور بربادی میں نسوانی توجہات کو بڑا دخل تھا۔ مئی جون میں بھی گلے میں پولکا بندکیوں کا سلک کا اسکارف باندھتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نے ٹوکا کہ آپ کی 1/3 تنخواہ بزاز اور 2/3 درزی کی نظر ہو جاتی ہے۔ پچھلے مہینے آپ نے اپنے خانگی بجٹ کے دوسرے پلڑے میں ہماری حقیر تنخواہ کو ڈالا، تب کہیں ڈنڈی برابر ہوئی۔ ارشاد فرمایا، میلے پرانے دھرانے کپڑے پہننے کا حق صرف کروڑ پتی سیٹھوں کو پہنچتا ہے۔ نوکری پیشہ آدمی کے تو اللہ رکھے یہی اللے تللے رہیں گے۔ مدراسی میں کہاوت ہے کہ ہجڑے نے ساری کمائی مونچھ منڈائی میں گنوائی۔ ہمارے قبیلے کا عقیدہ ہے کہ جو روپے چھوڑ کے مرے اس کے نطفے میں فرق ہے۔ میرے والد نے جانے کیسے 8,000 روپے جمع کر لیے تھے، جن سے ایک کوآپریٹو بینک میں اکاؤنٹ کھلوا لیا۔ ان کے مرنے سے پہلے اتفاق سے بینک فیل ہو گیا، ورنہ سارا شجرہ خاک میں مل جاتا۔ ہر شخص کی اپنی مخصوص چال اور آواز ہوتی ہے۔ یہ قدرت کا معجزہ ہے کہ بعینہ ہی ایسی ہی چال اور آواز دنیا میں کسی کی نہ ہوگی۔ لیکن جیسی عجیب و غریب چال ان حضرت کی تھی، ہم نے اس سے ملتی جلتی بھی کسی کی نہیں دیکھی۔ تقریباً حالت رکوع میں چلتے پھرتے تھے، مگر ہاتھوں کی پوزیشن ایسی ہوتی تھی گویا آندھی میں سائیکل کا ہینڈل مضبوطی سے پکڑے چڑھائی چڑھ رہے ہوں۔ بہت دن بعد معلوم ہوا کہ ہارمونیم کے رسیاں ہیں، اور ہمہ وقت اسے گود میں اٹھائے اٹھائے پھرنے سے اسی پوز میں اکڑ کر رہ گئے ہیں۔ ہارمونیم اٹھائے ہوئے نہ ہوں تو توازن قائم رکھنا دشوار ہو جاتا، قدم قدم پر ڈگمگاتے لڑکھڑاتے۔ اکثر فرماتے تھے کہ پورے صوبہ مدراس اور کرناٹک میں ہارمونیم پر مجھ سے زیادہ تیز کوئی ٹائپ نہیں کر سکتا۔ ہارمونیم واقعی اتنی برق رفتاری سے بجاتے تھے کہ انگلیاں نظر نہیں آتی تھیں، نظر تو دھن بھی کہیں نہیں آتی تھی۔ فی منٹ 150 الفاظ کا خون کر لیتے تھے۔ قرض لینے میں انہوں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ کہتے تھے کہ ادھار سے اخوت و مساوات بڑھتی ہے۔ اس زمانے میں سب کا حال پتلا تھا، جس کو دیکھو پاؤں چادر سے گھٹنوں تک باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ایسوں سے قرض لینا، لے کر نہ دینا اور پھر لینا، یہ انہی کا جگرا تھا۔ کسی کا ہاتھ تنگ ہوتا تو یار لوگ الٹا اسی سے قرض مانگنے لگتے، اس ڈر سے کہ کہیں پہلے وہ نہ مانگ بیٹھے۔ اور جب کوئی واقعی قرض مانگتا تو لوگ اپنی اپنی مشکلات کا ذکر اس انداز سے کرتے کہ مانگنے والا بھی آبدیدہ ہو جاتا۔ ہمدردی اور دل سوزی کا اس سے زیادہ مؤثر طریقہ ہنوز ایجاد نہیں ہوا۔ برصغیر کے بعض پسماندہ علاقوں میں اب تک یہ دستور چلا آتا ہے کہ برادری کی بڑی بوڑھیاں کسی کے ہاں غمی میں شریک ہوتی ہیں تو لمبا سا گھونگھٹ کاڑھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے اپنے پیاروں کے نام لے کر بین کرتی ہیں۔ سب اپنے اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کر کے خشک آنسوؤں سے روتی ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی ناواقف حال پہنچ جائے تو 1 گھنٹے بین سن کر بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آج کی اس مجلس آہو بکا کے 200-250 مردوں میں مرحوم خصوصی کون ہے۔ ان دنوں بینک میں بھی یہی رسم و راہ دلسوزی و دستگیری تھی۔ اپنی اپنی اندلیب سے مل کر کچھ دیر آہو زاریاں کرنے کے بعد سب اپنی اپنی ضرورتوں اور آرزوؤں کو اجتماعی قبرستان میں دفنا دیتے، مگر اس طرح کہ دوسرے دن دوبارہ کھود کر نکالی جا سکیں۔ کنجو قرض مانگنے سے پہلے اپنی متروکہ چاہی زمینوں کا ذکر ضرور کرتے اور رقبے کو دہراتے اور تہراتے اور چہراتے رہتے۔ ہر دفعہ 15-20 ایکڑ کا اضافہ ہی نہیں بلکہ اپنے بیان سے زمین کی فی ایکڑ پیداوار کو بھی 2 چند سہ چند کر دیتے۔ کرناٹک کے سنگلاخ علاقوں میں گھاس کا تنکا بھی نظر نہیں آتا۔ وہاں نہ صرف گنے کے جنگل کھڑے کر دیتے بلکہ ان میں جنگلی ہاتھیوں اور خمریوں کے ریور بھی گھسا دیتے۔ جس دن ہم سے ہماری ساری تنخواہ 12 گھنٹے کے لیے قرض لی ہے، اس وقت ان کی زمینوں کا رقبہ پھیل کر اتنا ہو گیا تھا کہ پورا صوبہ سندھ اس میں سما جائے، اور پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہے کہ پنجاب کے 5-6 اضلاع محکمہ انوار اپنے بد زبان پٹواریوں سمیت اس میں کھپ جائے۔ اگلے اتوار کو پاک بوہیمین کافی ہاؤس میں مرزا نے پوچھا، صاحب آپ نے کرناٹک کی جدی جائیداد کا کلیم داخل کیوں نہیں کیا؟ جھنجھلا کر بولے، مجھے کیا باؤل چوہے نے کاٹا ہے؟ میں کلیم میں قلعے کے بدلے کوارٹر لینا نہیں چاہتا۔ ریاستیں بھی کہیں راشن کارڈ پہ الاٹ ہوئی ہیں۔ افسوس آپ کو کبھی رئیسوں سے واسطہ نہیں رہا۔ پوتڑوں کے رئیسوں کی خوبو 100 سال تک نہیں جاتی۔ اگر لفظ خون نکال دیں تو مجھے آپ کا دعویٰ حرف بحرف تسلیم ہے، مرزا نے اتمام حجت کیا۔ انڈین آرمی سے ڈسچارج ہوئے 7-8 سال ہونے کو آئے تھے،
لیکن سرفروشی اور سرکوبی کی آگ اپنے 36 انچ کے سینے میں ابھی بھی دبی رکھتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، جب میں کنارا بینک لمیٹڈ میں چیف کیشیئر تھا تو 3 ڈاکے پڑے۔ ڈاکے؟ ہم نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، بینک میں ڈاکے نہیں تو کیا اولے پڑتے ہیں؟ اپنی حاضر دماغی سے ہمارا دریدہ دہن بند کر کے انہوں نے بڑی تفصیل سے پہلے ڈاکے میں اپنی حاضر دماغی کا قصہ سنایا کہ جیسے ہی ڈاکو نے اپنا 38 بور کا پستول نکالا، انہوں نے بڑی دلیری سے 1,000 کے نوٹوں کی گڈی اس کی کنپٹی پہ رکھ کر پستول لوٹ لیا۔ 1940 میں فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے کوچین ہو آئے تھے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مرنے کے بعد گناہ کا موقع تو جنت میں بھی نہیں ملنے کا۔ بینک میں روز شام کو اندر سبھا سجاتے اور ارنا قلم کی ناریوں کی چھپ دکھلاتے۔ فرماتے دراوڑی کاٹھی، کافی جیسی مہکتی دہکتی رنگت، ابھرے ابھرے جامنی ہونٹ، جلد جیسے کسی ہوئی ڈھولک، سنگ اسود کی چٹانیں آدمی کے روپ میں۔ وہاں گرہستن عورتیں اور شریف ذاتیاں پردہ نہیں کرتیں، بھلے گھرانوں میں وہ انگ جو روپ کی راج دہانی ہے، کپڑے کی صنعت کے مرہون منت نہیں۔ اندھیرے اجالے کوئی عورت با پردہ نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے بکاؤ مال ہے، دعوت شب باشی دے رہی ہے۔ ہر چند وہ وہاں 3 رات سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے، لیکن اس میں بھی جو کچھ ان کے چشم تماشا نے دیکھا وہ ہمارے لب پر نہیں آ سکتا۔ روز ایک انگ کے مضمون کو 100 ڈھنگ سے باندھتے، ہر شام ایک نئی خمری کا سراپا کھینچتے اور ہماری آتش شوق کو پٹرول سے بجھانے کی کوشش کرتے۔ مدراس چھوڑے مدت ہو چکی تھی، لیکن اس کی برائی کسی طور گوارا نہ تھی۔ ایک دن مدراس کی کافی، لنگی، پاپڑ، اچار اور سر رادھا کشن کی تعریف کرتے کرتے اچانک ان کے منہ سے نکل گیا کہ بمبئی والے گواروں کی طرح چیخ چیخ کے بولتے ہیں اور بمبئی کے علاوہ ہر شہر کو باہر گاؤں کہتے ہیں، حتیٰ کہ لندن، پیرس اور نیو یارک کو بھی۔ اس کا جواب بمبئی کے نمائندے حاجی قاسم ستلی والا نے یہ دیا کہ مدراس میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر تک تہمت باندھے سڑک پر ننگے پیر گھومتا ہے اور عورتیں ساڑی کے نیچے پیٹی کوٹ تک نہیں پہنتی۔ اس بات پر دونوں صوبوں میں خوب دھڑ پٹک ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو یوں بے دردی سے اٹھا اٹھا کے پھینکنے لگے جیسے کلی مال گاڑی میں سے پیٹیاں پھینکتے ہیں۔ جب دونوں میں پھینکنے پھکوانے کی سکت نہ رہی تو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کے فرش پر پڑ رہے۔ دونوں صوبے کسی طرح علیحدہ ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ بالآخر ہم نے یہ کہہ کر بیچ بچاؤ کرایا کہ صاحبو، ہمیں دیکھو، ہمارے وطن مالوف و متروک راجستھان میں بھی یہ تمام قابل ضبطی چیزیں پائی جاتی ہیں، مگر ہم نے تو کبھی کسی کنٹری سائٹ باہر گاؤں کا سر نہیں پھوڑا۔ ہری مرچ کا اچار، کچی راجستھانی چنری سے گال لال گلال، گلے سے ایک بالش نیچی چولی، سنگھاڑے جیسے ٹخنے سے ایک ہاتھ اونچا لہنگا، مگر ہم نے تو ان تبرکات پر کبھی ہاتھا پائی نہیں کی۔ ظاہری لاابالی کے باوجود کنجو اپنی تندرستی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سورج نکلنے سے پہلے کنول آسن لگا کر دم ساتھ لیتے اور اپنی ناک پر نگاہ جمائے کائنات پر غور و فکر فرماتے۔ دفتر میں یوگا کی الٹی سیدھی ورزشیں کرتے اور نصیحت کرتے کہ بے ضرورت سانس نہ لو، سانس بچاؤ، کل کام آئے گا، جتنے سانس کم لوگے اتنے عدد سانسوں سے عمر بڑھ جائے گی۔ ان کے اس عمل سے دفتر میں آکسیجن کی کافی بچت ہوتی تھی۔ نہارمو 2 گلاس نمک کا پانی پی کر طے کرتے، پھر نتنے میں سوت کی ڈوری کا فلیتا چڑھاتے، یہاں تک کہ اس کا سرا حلق سے برآمد ہو جاتا، پھر اسے ہولے ہولے کھینچ کر باہر نکالتے اور اس عمل کو دہرا کر دوسری نال بھی صاف کر لیتے۔ یہ انہی سے معلوم ہوا کہ اس سے دماغ روشن اور روح تر و تازہ ہوتی ہے، ورنہ ہم تو اب تک اسی مغالطے میں تھے کہ ناک صاف کرنے سے ناک صاف ہوتی ہے۔ اکثر ہمیں یہ تلقین بھی کرتے کہ کامیابی کے لیے صحت، محنت، ذہانت اور دیانت ازبز ضروری ہیں، ثبوت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے۔ ان کی ذات سے چھوٹے بڑے جتنے اسکینڈل منسوب تھے ان سب کے خالق اور راوی وہ خود تھے۔ اپنے بارے میں کی گئی بے بنیاد قیاس آرائیوں کی ہمیشہ تصدیق کر دیتے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی کو تہمت سے بھی یکگنا خوشی حاصل ہوتی ہے کہ چلو اس لائق تو سمجھا۔ بے شمار تہمتیں اپنے اوپر لگوا لی تھیں، جن کی تعداد جوش صاحب کے 18 معاشقوں سے زیادہ ہوگی۔ مشہور تھا کہ غزالوں کے تعاقب میں وہ خوتن سے بھی آگے نکل گئے تھے، یعنی پے ڈے پر سرخ روشنیوں والے کوچے میں دل پشوری کرنے جاتے تھے۔ حالانکہ کراچی کے بازار حسن میں جتنی بدصورتی فی مکعب انچ کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اس کی مثال دنیا میں شاید ہی کہیں ملے۔ لیکن موصوف اس باب خاص میں نہ صرف رنگ، نسل، مذہب، زبان، جثہ اور جسامت کی تفریق سے بالا تر تھے، بلکہ اس میدان کے مرد کہن سال چچا ابتسام بیگ کی صوبائی عصبیت کی مذمت بھی کرتے تھے۔ کہتے تھے بڈھا ہو گیا پر ٹھڑک نہیں نکلی۔ چلو معاف کیا، مگر رندگی کے آداب سے بھی آشنا نہیں۔ اس کوچہ آوارگی میں جہاں سارے فرق مٹ جاتے ہیں وہاں بھی صوبائی تعصب برتتا ہے، اپنے آبائی صوبے کی طوائف کے سوا کسی اور کی بے حرمتی نہیں کرتا۔
سنا ہے عورت زندگی میں صرف ایک مرتبہ محبت کرتی ہے۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ عورت ایک مرد سے زندگی میں ایک دفعہ سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔ اسے ہماری بدظنی سمجھیے، ورنہ وثوق سے تو ہم مردوں کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو دن دل کو شتر بے مہار چھوڑنے کے تھے، ان دنوں قریبی اور دور کے بزرگوں نے دعاؤں اور پند و نصائح سے ہماری جنسی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ تاہم ہمارا خیال ہے کہ مرد بھی عشق و عاشقی صرف ایک ہی مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ عیاشی اور اس کے بعد نری بدماشی۔ لیکن کنجو کے ہر معاشقے میں وارفتگی اور جنون کا یہ عالم گویا یہ پہلی اور آخری واردات قلبی ہے۔ اس کے بعد خودکشی کر لیں گے، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوئے تو نکاح کر لیں گے۔ چنانچہ تمام عمر خودکشی اور نکاح کی سرحدوں پر اندھا بھیسا کھیلتے رہے۔ ایک دن ڈینگ مارتے ہوئے بولے کہ یہ میرا تیسرا نکاح ہے۔ ہم نے عرض کی کہ ہمیں تو ایک بیوی بھی زائد از ضرورت معلوم ہوتی ہے، لیکن شرع میں چونکہ 1/2 کی اجازت نہیں ہے، اس لیے شکران و بھگتان نعمت کے سوا چارہ نہیں۔ کہکہا لگا کے فرمایا، دیہات میں اونٹ کو کوئی بھی مرض لاحق ہو، دست، بخار، قبض، اپھارا، ہر مرض کی ایک ہی دوا ہے، لوہے کی دہکتی سلاخ سے داغ دیا جاتا ہے۔ جاڑے میں مست ہو جائے تو داغ دیتے ہیں، مست نہ ہو تب بھی داغ دیتے ہیں کہ سست کیوں ہیں۔ اسی طرح اپنے ہاں ہر مرض کا علاج نکاح ہے، ایک سے قرار نہ آئے تو دوبارہ سہ بارہ داغتے ہیں۔ کچھ دن سے سننے میں آ رہا تھا کہ طبیعت پھر بہار پر ہے، ایک بیاہی تیاہی پڑوسن کے گلوں میں رنگ بھر رہے ہیں۔ دن بھر لوہار کی دھوکنی کی طرح آہیں بھرتے اور ڈوب کر عاشقانہ اشعار پڑھتے، تسخیر زن کے لیے ایک سنیاسی بابا کا دیا ہوا کاجل لگا رہے تھے۔ ہم نے ٹوکا کہ آپ کی مطلوبہ تو شادی شدہ ہے۔ بولے جبھی تو کاجل لگانا پڑ رہا ہے، ورنہ تو سرما ہی کافی تھا۔ ان کے میعادی عشق کی مدت 1 گھنٹے سے 1 سال تک ہو سکتی تھی، لیکن اس 1 گھنٹے میں جس میں 3600 لذیذ سیکنڈ ہوتے ہیں، وہ بھوت پریت کی طرح چمٹ جاتے تھے۔ بیان کرتے تھے کہ کوہ نیلگری کے دامن میں ایک پہاڑی خمری نے ان سے دغا کیا تو انہوں نے وہی کلہاڑی سے اس کی ناک کاٹ لی۔ اس پر چاچا فضل دین نے ٹوکا کہ بھلا کلہاڑی سے ناک کیسے کاٹی جا سکتی ہے، ٹانگ البتہ کاٹ سکتے ہیں۔ بولے پھر ٹانگ ہی کاٹی ہوگی، کچھ کاٹا ضرور تھا۔